أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نیکی اور بھلائی کرنے کے آپ قابل ہوتے ہیں، تو یہ فضل و کرم اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے۔ یعنی یہ سب نیکی کرنے کی توفیق اور آپ کو فائدہ اور بھلائی جو پہنچتی ہے، یہ اللہ کی عطا سے پہنچتی ہے۔ اور جو آپ کو یعنی برائی اور گناہ اور مصیبت یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو جو تکلیف مصیبت یا پریشانی آپ کو ہوتی ہے، وہ آپ کے اپنے نفس کی کارکردگی سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہی برے اعمال جو ہوتے ہیں، نفس کی خواہشیں پورا کرنا، اس طرح کی، تو یہ سب جو نفس کی خواہشات آپ پورے کر کے اپنے آپ کو برائی گناہ میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہی پھر آپ کو تکلیف اور مصیبتوں میں لے آتی ہے۔ یعنی آپ خود ہی اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں اگر آپ برائی گناہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سبق ہمیں عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اور اللہ نے خود گواہی دے کر فرمایا کہ میں خود گواہ ہوں کہ تمام کائنات جو قیامت تک آئے گی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی خاص، پیغمبر خاص، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، الحمدللہ۔ پڑھتے ہیں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما جو کچھ بھی، اصابہ کا آپ کو پہنچتا ہے، ما اصابہ کا جو کچھ بھی آپ کو پہنچتا ہے، من حسنتن یعنی بھلائی، فائدہ، اچھائی، نفع، صحت و سلامتی، اعلیٰ اوصاف، حسن اخلاق، اچھائیاں، یہ سب جو اچھائی بہتری سب آپ کو ہر قسم کی پہنچتی ہے، فمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ما اصابہ کا من حسنتن فمن اللہ، بس جو بھلائی، فائدہ، اچھائی، نیکی سب آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابہ کا اور جو کچھ آپ کو پہنچتا ہے، من سیئاتن یعنی جو آپ کو تکلیف یا مصیبت یا نقصان پہنچتا ہے، تو فمن نفسک وہ آپ کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا نفس جو ہے خواہشات کرتا ہے، تو آپ اس خواہشات نفس کی پورے کرنے کے لیے گناہ یا برائیاں کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے آپ کو مصیبتوں اور مشکلوں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ کی مصیبت، پریشانی، تکلیف آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو برے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی تکلیف آپ کو ملتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے بھیجا، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ماشاءاللہ۔ وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ، اور اللہ کافی ہے، شہیدہ گواہ، یعنی اللہ اس بات پر خود گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ تمام مخلوق کے رسول ہیں،
یعنی قیامت تک جو بھی مخلوق آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے رسول ہیں۔ پوری دنیا میں، کائنات میں آپ ہی واحد پیغمبر ہیں جو تمام کائنات کے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اور تجھے جو فائدہ، بہتری، اچھائی، بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تجھے برائی اور تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر تو اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت کا مطلب اب پتہ چل گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دیکھیں، یاد رکھیں، انسان کو جب بھلائی، فائدہ یا نیکی یا منافع یا فائدہ ملتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، کیونکہ ہمیشہ فائدہ اور بہتری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر اس کے مخالف، یعنی اگر فائدہ نہیں ملتا، نقصان ملتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اور دیکھے گا اپنے اندر کہ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر پریشانی آئی۔ تو اس کو اگر احساس ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے دوبارہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری ہر چیز کا بتا دیا ہے، قرآن و سنت میں ہر چیز کا بیان ہے، اور حرام اور حلال کا مکمل علم عطا فرما دیا ہے، گناہ اور ثواب کا بھی فرق بتا دیا گیا ہے۔ اور اب یہ بندے کی ثواب دید پر ہے کہ وہ روشنی لاتا ہے یا اندھیرے میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ بندے کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ وہ گناہ کرے یا نیکی کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا رہے، جو اللہ نے دیا ہے نا اس کا شکر ادا کرے۔ بندے پر اللہ کا احسان اور کرم جاری و ساری رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَإِذْ تَعَزَّنَ، اور جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا، حکم دیا، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس کا مطلب ناشکری کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے جو ہیں وہ کامیاب و کامران رہتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا احسان عظیم ہوتا ہے۔ انسان ساری عمر بھی نیکیاں کرتا رہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ
جو کچھ اچھائی بہتری آپ کو ملتی ہے نا، فائدہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ جنت میں کوئی بھی جائے گا نا تو وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا۔ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو بندے کو جو بھی ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ بندے کے پاس ویسے بھی دیکھیں کتنے کچھ اعضاء ہیں جسم کے، کتنے ایک عضو میں تھوڑی سی خرابی ہو جائے تو کتنا سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو بندے کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح دیکھیں نا، بندے کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو وہ پھر جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر بندہ خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، شکر تک ادا نہیں کرتا۔ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص دائرے میں آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس آزادی میں یہ ہے کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں، اگر اس حد سے زیادہ آگے جائیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام کا ایک دائرہ ہے جس میں شریعت کا دائرہ ہے، اس میں رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے باہر نکلے گا بندہ تو گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اور آپ غور کریں، یہ آزادی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، یہ اسی کی بنیاد پر حساب کتاب ہے اور جنت دوزخ میں جانے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ارادے اور احکام سے باہر جب بندہ کوئی کام کرے گا نا تو رب کا تعلق جو اس سے ہے وہ اسے توڑ بیٹھے گا۔ اگر توبہ استغفار کر لے گا تو پھر دوبارہ بحال ہو جائے گا، ورنہ پھر وہ اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھے گا۔ یاد رکھیں کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے نا تو وہ برا کام ہو یا اچھا ہو، تو جب انما الاعمال بالنیات، جس طرح اس کی نیت ہوتی ہے، پھر اسی طرح کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس کے اعمال بھی پھر اس نیت کے مطابق بنا دیے جاتے ہیں۔ غور کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ بندے میں جو اچھائی اور برائی کی صفتیں موجود ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ جب وہ کھل کر سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کے اندر جو دبا ہوا تھا وہ کبھی اچھائی اور نیکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی وہ برائی اور بے حیائی اور فحاشی اور گندے کاموں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے اور وہ آسانی سے اچھا کام پایہ تکمیل کو پہنچا لیتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ ہر آنے والا غم، پریشانی، دکھ، یہ بندے کی اپنی کارکردگی، اپنے ہی اعمال کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، تو پھر یہ جو ہے بعض اوقات بندہ دکھ پریشانی جو ہے نا آپ دیکھیں کہ بندے کو لگتی ہے تو صبر و تحمل کو بھول جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی شکایت کر بیٹھتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نافرمانی اور گناہ کے کام کرنے میں دیر نہیں لگاتے اور رب تعالیٰ کی شکایت کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ نافرمانی اور گناہ کے کام کرنے میں انسان جلد باز ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے پر برائی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے، علم رکھتا ہے، بھول جاتا ہے سب کچھ۔ لیکن یاد رکھیں جو مومن ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔
مومن پر آنے والی مصیبت تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، جبکہ کافر اور منافق کے لیے عذاب اور سزا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث اس طرح کی ایک جیسی حدیث ہے، ایک جیسے الفاظ ہیں جو متفق علیہ میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مصیبت مسلمان پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی کوئی گناہ معاف ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی اور یہ متفق علیہ میں حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جب ٹھوکر لگتی ہے یا کم و بیش اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، یعنی جو گناہ اس نے کر لیے تھے۔ بہت سارے گناہ تو بندے کے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ آپ کی غلط منصوبہ بندی سے ہوتا ہے۔ جس طرح نیت نماز سے پہلے کی جاتی ہے، اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہے نا، اس کو پہلے پلان کرے، بندہ ایک منصوبہ بندی کرے، پھر اس کام کو شروع کرے، کیونکہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا یا خوش کر لے گا۔ تو مسلمان ہے، ایمان کو کامیابی سے آگے بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے والا کام ہی اسے کرنا چاہیے۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ انسان جب نیکی کا ارادہ نیت کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں جب ارادہ پیدا ہوتا ہے نا، ارادہ پختہ جب ہو جاتا ہے، پکا، اگر وہ ارادہ برائی کا ہے تو اور اس کے اندر دل میں پکا ہو گیا ارادہ، پختہ ہو گیا ارادہ کہ یہ میں نے کام اب کرنا ہے، تو اس وقت اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ جو ہے نا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی یہ زمین و آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفس میں ہے، تمہارے اندر ہے، اگر اس کو ظاہر کرو، یعنی جو ارادہ تم نے بنایا ہے وہ اس کو ظاہر کرو، او تخفو ہو، یا اس کو اپنے اندر رکھو، یعنی دل میں رکھو، ارادہ پکا ہو گیا، اب اس کو آپ ظاہر کرو کسی کو، یا آپ اس کو اپنے دل میں رکھ لو۔ جس طرح بعض بندے ارادہ رکھ لیتے ہیں نا کہ اس نے کیا سمجھا ہے، میں اس کو بدلہ لوں گا، اس کو بے عزتی کروں گا، اس کی وہ کروں گا، تو اس طرح کا ارادہ جو بندے کے دل میں پکا ہو جاتا ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او تخفو، یا وہ اس کو اندر چھپا لیتا ہے دل اپنے اندر نفس میں، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا حساب لوں گا، فیغفر لمن یشاء، پھر جس کو چاہوں گا میں بخش دوں گا، ویعذب من یشاء، اور پھر جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا، واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کا جس کا ارادہ ہوتا ہے اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے ارادہ اچھے کام کا کیا، نیکی کے وسائل پیدا کر لیے جاتے ہیں، اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا تو پھر برائی کے وسائل اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ بھی اس کے اندر لکھا جاتا ہے، اللہ حساب بھی اس کا لے گا۔ اور کیا ہوتا ہے، جب برائی کا ارادہ بندے میں ہوتا ہے تو پھر اسباب مل جاتے ہیں تو بندہ برائی کی طرف وہ آگے چل پڑتا ہے، پھر اس طرح برائی کر کے وہ جو وقت اللہ نے اس کو مہلت زندگی کی دی ہے تو اس میں وہ برائی کر کے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، بندہ پھر رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے اور پھر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتا ہے
اور آخرت میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور خوش جب اللہ ہوتا ہے تو اس کا اجر یا تو 10 کے برابر، یعنی ایک نیکی کرے گا تو 10 کے برابر، یا 70 کے برابر، یا 700 کے برابر، یا پھر بے شمار گنا اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے نظر مانی تھی کہ بھئی میں یہ کام کروں گا، لیکن آپ پوری نہیں کرتے تو وہ نظر آپ پر بوجھ بن کر کسی مصیبت میں آپ کو ڈال دے گی۔ اسی طرح سے آپ ماں باپ کی نافرمانی کی تو آپ کو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بنے گی۔ اسی طرح سے آپ نے کسی بندے پر بہتان باندھا جبکہ وہ بندہ گناہ گار تھا لیکن توبہ کر چکا تھا۔ اب توبہ کر چکا تھا لیکن آپ نے اس کو پھر الزام دیا، اس کو بہتان باندھا کہ بھئی یہ برا ہے، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔ اب جس مصیبت میں وہ پڑا تھا، یعنی جس طرح کا الزام آپ نے اس کو دیا ہے، وہ کام برا آپ جب تک نہیں کریں گے مریں گے نہیں، یعنی وہ کام برا آپ سے پھر ضرور ہوگا۔ اس لیے آپ نے رشتہ داروں سے صلح رحمی نہیں کی، بہن بیٹیوں کا حق چھپایا، اور اس طرح سے تو پھر آپ صحت اور سکون کو بھی ترستے رہیں گے۔ یہ اس طرح ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بندہ زنا اور لواطت اور بے حیائی فحاشی کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حلال جو ملنا ہوتا ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور پھر بندے میں وہ سکون جو اصل سکون ہے، جو دل کا سکون، ذہن کا سکون، وہ ذہنی جسمانی روحانی قلبی سکون جو ہوتا ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب سود کے معاملے میں پڑتا ہے تو پھر وہ حدود شرع سے نکل جاتا ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اس میں، تو اس لیے ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ سے رابطہ دوبارہ بحال کر لیں، ورنہ گناہ میں پڑ جائیں گے تو اگر نفس کی خواہشات پوری کرتے جائیں گے تو جس طرح سورہ جاسیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتا ہے افرأیت، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ، جس نے اپنا الہ بنا لیا، عبادت کے لائق بنا لیا، ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کو علم ہونے کے باوجود، یعنی اس نے یہ کام علم ہونے کے باوجود کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، وَقَلْبِهِ، اور دل پر بھی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت دے، افلا تذکرون، کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں؟ تو یاد رکھیں بیسٹ تھنگ کیا ہے، جو کہ سورہ کہف میں 28 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو، وَاصْبِرْ کا مطلب ہے روکے رکھو برائیوں سے، اور کن کے ساتھ رکھو، مَعَ الَّذِينَ، مَعَ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یدعون ربہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا سے، عبادت سے، یعنی یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی والعشی، یعنی صبح و شام جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یریدون وجہہ، اللہ فرماتا ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتائی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْدُ، اور نہ دوڑتے پھرو، نہ دوڑتی پھریں، اینا کا آپ کی آنکھیں، انہم، یعنی آپ کی آنکھیں کسی دوسری طرف نہ دوڑتی پھریں، بلکہ آپ انہی کے ساتھ ہی جو اللہ والے ہیں
ان کے ساتھ آپ مل جاؤ، اور اس طرح سے ترید و زینت الحیات الدنیا، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں اس طرف چلی جائیں جو دنیا میں دنیاوی زندگی ہے، اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی اور اس کی سجاوٹ اور اس کی خواہشات میں، یعنی دنیا کے پرستار نہ بن جاؤ۔ ولا توتے من اغفلنا، ولا توتے اور نہ مانو من اغفلنا، اس بندے کی یعنی بات نہ مانو، من اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے، اللہ فرماتا ہے قلبہ، جس کا دل غافل ہو گیا، ان ذکرنا، اللہ کے ذکر سے، یعنی جو اللہ کے ذکر سے غفلت کر گیا، اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا، اس کی بات نہ مانو۔ یہ وہ شخص ہے واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کا پجاری ہو گیا، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام حد سے ہی بڑھ گیا، تو اس کے ساتھ نہ ملو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، اپنی زندگی بہتر بناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں اپنا دوست پاؤ۔ دیکھیں اس کے دوسرا حصہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی نبوت تمام کائنات کے لیے ہے، جس کی گواہی اللہ نے خود عطا فرمائی ہے اس آیت میں، اور اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو دل میں اتر جانے والی شکل و صورت کے مالک ہیں، آنکھوں میں بس جانے والے وہ ایسے خوبصورت انسان ہیں کہ دل و دماغ کو بارگاہ الہی میں جھکا دینے والے سیرت و کردار کے وہ مالک ہیں۔ پتھروں کے ڈھیر میں بھی ہیروں سے بڑھ کر وہ چمک رکھنے والے درخشاں ستارے ہیں۔ اپنے اوپر اترنے والی کتاب جو اللہ کی ہے قرآن مجید، اس کی وہ عملی تفسیر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو ہر حیثیت سے منفرد شان کا حامل ہے۔ ہمیں یہ شرف ملا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ماشاء اللہ یہ امت کے غلام ہیں، یعنی ہم امت میں شامل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی ہم طلبگار ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ کی پیروی ہو جائے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں 31 نمبر آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر آپ کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنی محبت اور قرب عطا فرمائے، اور دنیا میں جو زندگی کے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم سے نیک کام کرا کے ہماری اپنی جو آخرت ہے وہ بہتر بنا کے اپنے ہاں سرخرو فرمائے، آمین۔